نیچے پیش کردہ مضمون جو رمضان کے مقدس مہینے کے بعد بھی نیکیوں کو برقرار رکھنے اور ایک پراثر اور منویت سے بھرپور زندگی گزارنے کے متعدد طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ مضمون ان اصولوں، عادات اور عملی مشوروں کا مجموعہ ہے جنہیں ہم رمضان کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر کے روحانی، معاشرتی اور اخلاقی فروغ کو یقینی بنا سکتے۔ تعارف رمضان، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بابرکت مہینہ ہے، اپنے اندر عبادات، خیرات اور اخلاص کے جذبوں کو سمونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے روزہ رکھ کر نماز اور تلاوت قرآن پر توجہ دے کر اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر کے اپنی روحانی پاکیزگی میں اضافہ کیا، لیکن رمضان کے اختتام کے بعد یہ ضروری نہیں کہ ہماری نیکیاں اور روحانی جذبہ یکایک ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ایک نئے آغاز کا موقع ہوتا ہے جب ہمیں اپنی رمضان کی روحانیت کو باقی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ رمضان کے بعد ہم کیسے اپنی نیکیاں برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ایک، رمضان سے سیکھی ہوئی عادات کو اپنانا۔ ایک صبح کی عبادات اور نماز کی پابندی۔ رمضان میں ہر لمحہ عبادت کا ہے۔ اگرچہ رمضان ختم ہو گیا، لیکن صبح کی نماز اور اذان کی پیروی ہر دن کی ابتدا میں ایک مثبت روحانی رنگ لے آتی ہے۔ تواتر اور نظم، روزانہ کی نماز کی پابندی انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ روحان تربیت، نماز کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرتا ہے اور اپنی روحانی صلاحیتوں کو تازہ کرتا ہے۔ دو، قرآن کی تلاوت اور مطالعہ۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی عادت کو برقرار رکھنا روحانی برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر دن قرآن سے روشنی حاصل کریں، چاہے روزانہ چند آیات ہی کیوں نہ ہو، لیکن مستقل مزاجی سے قرآن پڑھنا دل کو یقین اور حکمت سے منور کرتا ہے۔ تدبیر اور تفکر، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا اور ان کے مفاہیم کو سمجھنا انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک، تین، نیکیوں کی مسلسل سرسری۔ رمضان میں خیرات، دوسروں کی مدد اور صدقہ و خیرات کی عادات بآسانی اپنائی جا سکتی ہیں۔ معاشرتی خدمات، رمضان کے بعد بھی سماجی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینے سے نہ صرف معاشرتی ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ روح کو بھی تازہ کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کی اہمیت، کسی کی مدد کرنا، دعائیں کرنا اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ دو، روحانی اصلاح کے لیے عملی حکمت عملہ ہے۔ دو، ایک، نیت کی تجدید اور مستقل مزاجی۔ ہر نیکی کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ رمضان میں ہماری نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ ہم ہر عمل کو عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہر عمل کی نیت میں تجدید، یہ ضروری ہے کہ ہم روزمرہ کے کاموں میں بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں اور ہر اچھے کام کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھی۔ نیت کی بہتری کا عزم، روزانہ اپنی نیت کو بہتر بنانے کا عزم کریں کہ آج کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ دو، صبر، شکر اور تسلیم۔ رمضان کے روزوں میں ہمیں خود پر قابو پانے، صبر کرنے اور اللہ کی عطا کا شکر ادا کرنے کا سبق ملا۔ صبر کی اہمیت، چیلنجوں اور مصیبتوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا روح کو مضبوط بناتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت، روزانہ کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں خوشیوں اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ تسلیم اور رضا، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہمیں اندرونی سکون اور روحانی اطمینان عطا کرتا ہے۔ دو، تین، روزانہ کی دعا اور ذکر۔ رمضان میں اللہ کا ذکر دل کا بستر ہوتا ہے جو رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ ذکر و اذکار، صبح و شام کے اذکار بین الصلوات اور خصوصی دعاؤں کی عادت دل کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ دعا کی تازگی، ہر دن مخصوص اوقات میں اللہ سے معافی اور ہدایت کی دعا کرنا روح کی تازگی کا باعث بنتا ہے۔ تین، عملی روزمرہ کی عادات میں نیکیوں کو شامل کرنا۔ تین، ایک، سماجی خدمات اور صدقہ۔ رمضان کا اصل پیغام سماجی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اس کو باقی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی اہم ہے۔ مستقل معاشرتی خدمت، ہر ہفتہ وار منصوبہ بندی کریں کہ آپ کسی نہ کسی سماجی کام میں حصہ لے۔ یہ کمیونٹی سینٹر، خیراتی ادارے، مقامی مساجد ہو سکتے۔ چوٹی چھوٹے عطیہ، روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی موٹی خیراتی سرگرمیاں جاری رکھیں، جیسے کسی محتاج کو کھانا پانی فراہم کرنا۔ تین، دو، اخلاقی تعلیم اور مشاورت۔ رمضان ہمیں اخلاقی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اخلاقی قدروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
شرافت اور عدل دوسروں کے ساتھ ایمانداری اور عدل کا سلوک کرنا نہ صرف معاشرتی انصاف کو فروغ دیتا ہے بلکہ فرد کی اپنی روحانی عظمت کو بھی بلند کرتا ہے۔ معاشرتی رابطے مستحکم کرنا، اپنے خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ اخلاقی قدروں کو بانٹنا اور ان کی بہتری کے لیے مثبت اثر ڈالنا ایک طویل مدتی فائدہ ہے۔ مسلمان معاشرے میں بھائی چارہ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرے اور ایک مثبت معاشرتی ماحول قائم کرے۔ تین علم و حکمت کی جستجو رمضان کے دوران روحانی اور دنیاوی علم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس رویے کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ علم کی روشنی، اسلامی تعلیمات، تاریخ اور فقہ کا مطالعہ کرنے سے ہماری روحانی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ علمی محافل اور دروس، مقامی درس گاہوں، مساجد، آن لائن ذرائع سے علم کی محافل میں شرکت کر کے ہم رمضان کی روحانی توانائی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ 4 اپنی روحانی زندگی میں مستقل مزاجی پیدا کرنا۔ 1 روزانہ کی منصوبہ بندی، اپنی عبادات اور نیکیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک منظم شیڈول ترتیب دینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹائم ٹیبل بنائیں، نمازوں، قرآن کی تلاوت، اذکار اور دعاؤں کے لیے مخصوص اوقات طے کر۔ باقاعدہ عادات، ہر دن ایک وقت مقرر کریں جب آپ مخصوص عبادات اور دعاؤں میں مشغول ہوں تاکہ یہ عادت مضبوط ہو جائے۔ 2 خود احتسابی اور مراقبہ، اپنی اصلاح اور بہتری کے لیے خود احتسابی کو معمول بنائیں۔ روزمرہ کا جائزہ، ہر دن کے آخر میں تھوڑا وقت نکالیں اور دیکھیں کہ اپنے کتنی عبادات کی کہاں بہتری ممکن ہے اور کن معاملات میں اللہ کی رضا سے دور ہوگی۔ ذات ریکارڈ، اپنی عبادات، نیکیوں اور اعمال کا ایک ریکارڈ رکھیں جس سے آپ مستقبل میں اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو سمجھ سکیں۔ 3 مشورت اور رہنمائی، ایک روحانی رہنما مربی کی رہنمائی حاصل کرنا ہمیشہ مثبت رہتا ہی۔ روحان مشاورت، اپنے علاقے کے مذہبی اساتذہ روحانی رہنماؤں سے مشورہ لیں کہ آپ کس طرح اپنی عبادات اور نیکیوں کو مستقل بنا سکتے۔ گروپ ڈسکشنز، مختلف مشہور اسلامی لیکچر اور مجلسوں میں شرکت کریں جہاں آپ روحانی اور اخلاقی ترقی کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ 5 مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ۔ 1 مصیبتوں کا سامنا اور استقامت، روزمرہ کے مسائل اور دنیاوی مصروفیات میں الجھ جانے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ غفلت سے بچاؤ، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کو اہمیت دینا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ کا ذکر اور دعا ہمارے دل کو مضبوط بناتی ہی۔ روحان استقامت، مشکلات کے باوجود مسلسل عبادت ذال کر اور نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ایک ایسی عادت بنائیے جو آپ کو ہر آزمائش میں سرخرو کرے۔ 5 2 دن آوی تعلقات اور میل جول، دنیاوی معاملات اور تعلقات اکثر ہماری عبادات میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ توازن پیدا کرنا، دنیاوی معاملات اور عبادات کے درمیان توازن قائم کرنا سیکھیں۔ مثبت دوست، احباب، ایسے دوست منتخب کریں جو آپ کی روحانی ترقی میں معاون ثابت ہوں اور جن کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو نیکیاں انجام دینے کی تحریک دے۔ 3 خود پسندی اور فخر سے بچاؤ، رمضان میں اپنی نیکیوں کی بہت زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہوا نہ بننا، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور نیکیوں پر فخر نہ کریں، اس کے بجائے عاجزی اور تواضع کا رویہ اپنائیں۔ اپنی غلطیوں کا